سب سے پہلے ہم پڑھیں گے نسل. نسل سے کیا مراد ہے؟ نسل سے کیا مراد ہے؟ جی، نسل کو انگریزی میں کہتے ہیں ریس، جس کے معنی ہے ایک ہی رنگ، قسم اور علاقے کے لوگ. ریس کا لفظ ہسپانوی زبان میں روگا، ہسپانوی میں روگا اور جرمن میں راسا کہا جاتا ہے. اس کے جو نسل کے متعلق مختلف ماہرین کی تعریفیں درج ذیل ہیں، جیسا کہ مشہور مفکر پال اے ایف والٹر کے مطابق نسل انسانوں کی ایک ایسی عظیم تقسیم ہے جو کہاں نہیں ایک دوسرے سے واضح جسمانی خصوصیات کی بنا پر علیحدہ کرتی ہے، اور خیال کیا جاتا ہے کہ یہ حیاتیاتی ورثہ مطلب جو آپ کو وراثت میں ملی گئی ہو نسلوں تک مستقل جاری رہے گی. جو آپ کو وراثت میں مستقل ملتی ہے وہ اس کو کہتے ہیں نسل. جارج شنکر کے مطابق نسل ایک ایسا گروہ ہے، نسل افراد کا ایک ایسا گروہ ہے جیسا کہ آپ کی فیملی ہے وہ ایک گروہ ہے، اور وہ آپ کی نسل بھی ہے، اور ایک ایسا گروہ ہے جس میں چند مشترکہ خصوصیات بطور ورثہ پائی جاتی ہیں جو کہ آپ کو وراثت میں ملی ہوں. وہ ایک ایسا گروہ ہے. نسل سے مراد افراد کا ایک ایسا گروہ جس میں مشترکہ خصوصیات پائی جاتی ہوں، ایک ہی طرح کی خصوصیات پائی جاتی ہوں. مشترکہ خصوصیات موروثی ہوتی ہیں، موروثی یعنی وراثتی ہوتی ہیں. ایک ہی نسل کے افراد کا انداز ثقافت برابر اور مختلف ہو سکتا ہے. نسل ایک ہی ہوتی ہے لیکن ان کا رہنے کا طریقہ سلیقہ مختلف ہوتا ہے اور مختلف ان کی حرکات ہو سکتی ہیں. گویا نسل کی خصوصیات درج ذیل ہیں. یہ افراد کا گروہ ہے. خصوصیات، افراد کا گروہ، افراد کا گروہ. اس گروہ میں کچھ خصوصیات مشترکہ ہوتی ہیں، مطلب سیم ہوتی ہیں. خصوصیات سے مشترکہ، میں آپ کو ایزی ورڈنگ میں اس لیے سمجھا رہی ہوں تاکہ آپ کو سمجھنے میں آسانی ہوتی ہے. یہ خصوصیات موروثی ہوتی ہیں، مطلب وراثت میں ملتی ہیں. افراد ایک انداز ثقافت ایک طرز کا ہوتا ہے. ان کا انداز ایک جیسا ہوتا ہے. انداز ایک جیسا ہوتا ہے. جی، تو آپ کو نسل کا کچھ تھوڑا سا ڈیفینیشن آپ کو کلیئر ہوئی ہوگی. ان افراد کا جو کردار ہے وہ مماثلت رکھتا ہے. مماثلت مطلب جیسا کہ آپ نسل کے اثرات کئی نسلوں تک ہوتے ہیں، مطلب آنے والی ایک نسل، مطلب ایک جہاں ہماری جیسے نسل چلتی آ رہی ہے کئی نسلوں تک یہ مطلب کردار چلتا رہتا ہے. نسل، رنگ، قد، آنکھوں کے رنگ، ناک کی ساخت، جسم پر بالوں کی تعداد، مختلف ہڈیوں کی ساخت اور ہونٹوں کی بناوٹ سے جانی جاتی ہے. جیسا کہ آپ کی فیملی، آپ کا بیک گراؤنڈ، یہ آپ کی نسل چلتی آ رہی ہے تو اسے ہم نسل کہتے ہیں. نسل انسانی کا ارتقاء قرآن مجید میں فرمایا گیا ہے. اللہ ہی تو ہے جس نے آسمانوں، زمین اور ان کے درمیان جو کچھ ہے 6 روز میں پیدا کی. اللہ پاک نے 6 روز میں زمین بنائی، یعنی تمام دنیا کو 6 دنوں میں پیدا کر دیا. علم ارضیات کے ماہرین کے مطابق علم ارضیات کے مطابق ابتداء میں کرۂ ارض پر صرف گھاس پھوس تھی، جیسا کہ کچھ بھی نہیں تھا. پھر ایک حلیے والے جراثیم نما جانور پیدا ہوئے جسے اس کے بعد مچھلیاں پیدا ہوئیں. پہلے آپ کو پتہ ہوگا بندر ایک انسانی شکل میں رونما ہوئے، اس کے بعد مچھلیاں پیدا ہوئیں، ان کے بعد دوسرے جانور پیدا ہوئے. کہا جاتا ہے انسان کا وجود تقریباً 10 لاکھ سال پرانا ہے. یہ وجود ارتقاء منازل طے کر کے آیا ہے. دنیا کے مختلف علاقوں سے انسانی ڈھانچے
ڈھانچے برآمد ہوئے جنہیں فاسلز کہا جاتا ہے۔ ان کے تجزیہ کے بعد معلوم ہوا کہ انسانی قد، ہڈی اور ساخت کے لحاظ سے مختلف تھے۔ انسان مختلف تھے، ان کو ان چیزوں کے لحاظ سے مختلف اقسام اور گروہوں میں تقسیم کیا گیا، ان گروہوں کو مختلف نسلوں کا نام دیا گیا۔ تو یہ آج ہم یہاں پر نسل کا تھوڑا سا ارتقاء اور خصوصیات اور اس کی ڈیفینیشن آپ کو ایزی الفاظ میں مل گئی۔